اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، آج کے اس خوبصورت اور ایمان افروز واقعے میں آپ دیکھیں گے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قاتل کے حق میں بیان دیا اور بادشاہ وقت کو اس بات کی تاکید کی کہ فلاں قاتل کو رہا کر دو، اگرچہ اس آدمی نے ایک انسان کا قتل کیا تھا اور اس جرم کا اعتراف بھی اس نے اپنی زبان سے کیا، لیکن پھر بھی اس کا ایسا کون سا نیک اور اچھا عمل تھا جس کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے اس امتی کی مدد کی اور وقت کے بادشاہ کو اسے رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بغداد کے حاکم ابراہیم بن اسحاق نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاکم بغداد ابراہیم بن اسحاق سے فرمایا کہ قاتل کو رہا کر دو۔ یہ سن کر حاکم بغداد کانپتا ہوا اٹھا اور اپنے ماتحت عملے سے پوچھنے لگا، کیا کوئی ایسا مجرم بھی ہے جو قاتل ہو؟ ماتحت عملے نے حاکم بغداد ابراہیم بن اسحاق کو بتایا، ہاں ایک شخص ایسا بھی ہے جس پر قتل کا الزام ہے۔ حاکم بغداد ابراہیم بن اسحاق نے فوراً حکم دیا کہ اسے میرے سامنے لایا جائے۔ چنانچہ اسے لایا گیا تو حاکم بغداد ابراہیم بن اسحاق نے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ واقعہ کیا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، حضور میں سچ ہی کہوں گا، جھوٹ ہرگز نہیں بولوں گا۔ بات یہ ہوئی ہے کہ ہم چند آدمی مل کر عیاشی و بدماشی کیا کرتے تھے۔ ایک بوڑھی عورت کو ہم نے اس کام کے لیے رکھا ہوا تھا جو ہر رات کسی بہانے سے کوئی نہ کوئی عورت لے کر آتی تھی۔ ایک رات وہ بھی آئی کہ وہ بوڑھی عورت ایک ایسی عورت کو لائی جس نے میری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا اور میری دنیا اچانک تبدیل ہو گئی۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب وہ عورت میرے سامنے آئی، اس نے ایک چیخ ماری اور وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میں نے اس عورت کو اٹھایا اور ایک دوسرے کمرے میں لے آیا اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ جب وہ ہوش میں آ گئی تو اس سے چیخنے اور بے ہوش ہونے کی وجہ پوچھی۔ وہ بولی، اے نوجوان، میرے حق میں اللہ سے ڈرو۔ پھر کہتی ہوں اللہ سے ڈرو، یہ بڑھیا بہانے ہی بہانے سے مجھے اس جگہ پر لے آئی ہے۔ دیکھ، میں ایک شریف عورت ہوں اور سید زادی ہوں۔ میرے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور میری ماں فاطمۃ الزہرا ہیں۔ خبردار اس نسبت کا لحاظ رکھنا اور میری طرف بد نگاہی سے ہرگز نہ دیکھنا۔ میں نے جب اس پاک عورت سے جو سید زادی تھی یہ بات سنی تو لرز گیا اور اپنے دوستوں کے پاس آ کر انہیں حقیقت حال سے آگاہ کرنے لگا۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر عاقبت کی خیر چاہتے ہو تو اس خاتون کی بے ادبی ہرگز نہ کرنا۔ میرے دوستوں نے میری اس بات سے یہ سمجھا کہ شاید میں ان کو ہٹا کر خود اکیلا ہی گناہ کا ارتکاب کرنا چاہتا ہوں اور ان سے دھوکہ کر رہا ہوں۔ اس خیال سے وہ مجھ سے لڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ میں نے کہا کہ میں تم لوگوں کو کسی بھی صورت اس سے گناہ کی اجازت نہ دوں گا، تم سے لڑوں گا اور مر جاؤں گا، مگر میرے جیتے جی اس سید زادی کی طرف بد نگاہی مجھے منظور نہیں ہے۔ چنانچہ وہ مجھ پر جھپٹ پڑے۔ مجھے ان کے حملے سے ایک زخم بھی آ گیا۔ اسی اثناء میں ایک شخص جو اس سید زادی کے کمرے کی طرف جانا چاہتا تھا میرے روکنے پر مجھ پر حملہ آور ہوا تو میں نے اس پر چھری سے حملہ کر دیا اور اسے جان سے مار ڈالا۔ میں سید زادی کو اپنی حفاظت میں لے کر باہر نکلا تو ایک شور مچ گیا، یہ قاتل ہے، یہ قاتل ہے، اسے پکڑو، جانے نہ پائے۔ وہ چھری میرے ہاتھ میں تھی اور اس وجہ سے میں پکڑا گیا اور اس کے بعد آج میں آپ کے سامنے یہ بیان دے رہا ہوں۔ حاکم بغداد حضرت ابراہیم بن اسحاق نے جب یہ سارا واقعہ سنا تو آپ کہنے لگے، جاؤ، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے رہا کیا جاتا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں آئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تجھ کو رہا کر دوں۔ تمہارا یہ کام، تمہارا یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں قبول ہو گیا ہے۔ تمہیں میں مبارکباد دیتا ہوں اور تمہیں ہر گناہ سے بری کرتا ہوں۔ اب تم آزاد ہو، جہاں بھی جانا چاہو جا سکتے ہو۔ اس شخص نے بادشاہ وقت کا شکریہ ادا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں لے کر وہاں سے چلا گیا۔ بے شک دوستو، جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب چیزیں اسلام میں اہم اور ضروری ہیں، بالکل اسی طرح ہر وہ چیز جو بالواسطہ یا بلا واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے جڑی ہوئی ہے، دل و جان سے اس کا احترام کرنا اور اس کو ادب کی نگاہ سے دیکھنا، یہ بھی مومن ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اور جب بات آل رسول پہ آ جائے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، تو پھر پختہ ایمان والا انسان کوئی بھی قربانی دینے سے ہچکچاتا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی سب سے قیمتی شے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر قربان کر دیتا ہے۔